اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین۔ سامعین اکرام، در چند روز سے چونکہ ایام عزا بے انتہا نزدیک ہیں اور متواتر فون آئے اور لوگوں نے ایام عزا کے متعلق سوالات کیے اور ان کے پروگرام اور ان کی کیا تیاریاں ہیں، اس سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد مجھے ایک ذمہ داری کا احساس ہوا۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ایام عزا کو کیسے منایا جائے، ایام عزا و محرم کی تیاریوں میں ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور کیسے مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات تو بالکل طے ہے، اصول شدہ بات ہے کہ مجلس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ لوگ اکٹھا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے اور لوگ اشکبار ہوں، روئیں اور گریہ کریں۔ یہ حق مجلس ادا ہو گئی۔ گریہ روح مجلس ہے، سب کچھ ہو جائے، اگر گریہ نہ ہو اور مومن روئے نہ تو حق مجلس ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بہت ہی صاف ستھرا پہلو ہے۔ میں نے جو ابھی یہ حدیث پڑھی، حسین منی وعنا من الحسین، یہ میں نے اس لیے پڑھی کہ تاکہ اس حدیث کے اوپر آپ نے اور سامعین نے بہت زیادہ تقریریں سنی ہوں گی، مجلسیں سنی ہوں گی، علماء کے، واعظین کے بیانات کو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور سادہ ترجمہ بالکل آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، لیکن اس ترجمے کے اندر، اس حدیث کے اندر جو فلسفہ موجود ہے وہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنے سے بھی نسبت دی، وہ نسبت سب اظہار من الشمس ہے، اور پھر اپنے آپ کو پیغمبر نے حسین علیہ السلام سے نسبت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین کی طرف اپنی نسبت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی علامت، اور امام حسین کے کندھوں کے اوپر جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی علامت کے طور کے اوپر پیغمبر نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو، اس بچے کو معمولی نہ سمجھ لینا، یہ وہ بچہ ہے کہ جس سے میں ہوں۔ اس کا مطلب صاف اور ستھری بات یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہ رہے تھے، پیغمبر یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ میرے دین، میرے مقصد، میری محنت، میری کاوشیں جو میں نے اس معاشرے میں انصاف اور عدل کے قیام کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور دین اسلام کو جو میں نے رائج کیا ہے اور اس کے اوپر جو بھی کام کیا ہے، تمام محنتوں کی بقا اس بچے، میرے بچے حسین سے ہے۔ یہ صاف ستھری سی بات ہے۔ اب زمانہ آگے بڑھا اور زمانے نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس اعتبار سے پیغمبر کے نام کو زندہ کیا، پیغمبر کے دین کو زندہ کیا، اور جو کہ بالکل مردہ ہو چکا تھا، جو کہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ دین امام حسین نے اثر نو اس دین کے اندر اپنے خون سے ایک وہ بات پیدا کری، ایک وہ طاقت پیدا کری کہ اب صبح قیامت تک سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دین محمد کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اتنی محنت امام حسین نے دین کے سلسلے میں کی، قربانی دے کر کی، اور یہ پیغمبر نے جو فرمایا تھا
اور اپنی جو نسبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی طرف دی تھی اس نسبت کا آپ نے حق ادا کیا اور اس دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا۔ یہ تو ایک صاف بات یہ ہو گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی قربانی محض اور محض دینی اصولوں کو باقی رکھنے کے لیے تھی۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ اس کے لیے تھی یا اس کے لیے تھی۔ امام حسین کی قربانی دیکھیے تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ جو حسین علیہ السلام سے واقف ہو وہ، یہ جو واقف نہ ہو وہ بھی، جو امام حسین کو اپنا دینی رہنما و پیشوا تسلیم کرتا ہو وہ، یا جس کا امام حسین کے دین سے کوئی رابطہ تعلق نہ ہو وہ بھی، جب وہ بیٹھے گا قربانی امام حسین پہ غور کرے گا تو یہ بالکل سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ بات کہے گا کہ حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، امام حسین کی قربانی ہے، یہ سچائی کے لیے تھی، ستیہ کے لیے تھی اور نیائے کے لیے تھی، عدالت کے لیے تھی۔ امام حسین نے پوری قربانی جو پیش کی ہے وہ عدالت کے نظام کے لیے، اور آپ نے اب جس وقت اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں تو آپ نے یہ بات فرما دی اور آپ نے کہا میں گھر سے نکل رہا ہوں اس لیے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کروں۔ یہ بات بالکل طے ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین کی جو قربانی کا مقصد ہے وہ مقصد یادگار کو باقی رکھنے کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امام حسین کی عزاداری کے سلسلے میں امام حسین کی شہادت کے بعد سے جو ائمہ امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اور بالخصوص رئیس ملت جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یادگار امام حسین کو باقی رکھنے کے لیے، شہادت امام حسین کے تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے بہت کاوشیں کی ہیں، بہت کوششیں کی ہیں، اور اپنے عمل سے اس بات کو زندہ کیا ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ بھی اس شہادت کے تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب شہادت پائی ہے تو آپ نے 20,000 درہم کی ایک اچھی خاصی رقم جو اس زمانے میں تھی اس کو آپ نے مخصوص کیا اور وقف کیا، اور وقف کرنے کے بعد وصیت فرمائی کہ جب تک کہ یہ رقم رہے ہر سال مینا کے میدان میں میرے جد کی مجلس برپا کی جائے، یعنی ایام حج میں مینا کے میدان میں عرفات کے دن ہمارے جد کی مجلس برپا کی جائے، شہادت امام حسین کے تذکرے کو تازہ کیا جائے۔ کہاں پہ تازہ کیا جائے؟ مینا کے میدان میں۔ کیوں تازہ کیا جائے؟ کیونکہ امام یہ فرمانا چاہتے تھے، اور امام کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ شہادت حسین علیہ، دیکھیے میں اب پھر اپنی اس بات کے اوپر آ رہا ہوں کہ شہادت حسین علیہ السلام کے تذکرے سے دین کی بقا وابستہ ہے، ویسا ہی جیسا کہ آپ کی قربانی سے دین کی بقا وابستہ تھی۔ اگر اس وقت یقین جانے کسی سے بھی پوچھ لیجئے کتنا بڑا بھی اسلام کا ٹھیکیدار ہو اور امام حسین کی شخصیت کو کتنا ہی وہ کنارے رکھنے کی کوشش کرتا ہو اور آپ کی شہادت کا تذکرہ نہ کرنے کی کوشش کرتا ہو اور آپ سے نہ واقف ہو، میں واقف جو ہیں جو آزاد واقف ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نہیں واقف ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب ان کے سامنے تمام باتیں آتی ہیں تو وہ برجستہ اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین ختم ہو چکا تھا، پیغمبر کا لایا ہوا دین، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی شریعت، اللہ کا قانون سب بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اس دین کو امام حسین نے زندہ کیا، امام حسین نے باقی رکھا، امام حسین کی قربانی سے باقی رہا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے آنے والے ائمہ کا یہ عمل جو آپ کا یہ فعل تھا جو ہمارے لیے حجت قرار پایا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت کی یادگار کے ذریعے سے دین باقی رہے گا۔ آپ سمجھیے دین زندہ، جب بھی دین مردہ ہو یا کوئی بھی انسان اپنے اندر دینی معاملات کو کمزور پائے، اپنے دل کے اندر دینی حرارت کو
سرد ہوتا ہوا پائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ تذکرہ حسین کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ شہادت امام حسین کی یادگار کو تازہ کرے۔ جب یہ بات بالکل طے ہے، اتنی دیر کی بحث، اتنی دیر کی گفتگو سے یہ بات بالکل طے ہو گئی ہے کہ امام حسین کی شہادت سے ہی دین کی بقا وابستہ تھی۔ اگر امام قربانی نہ دیتے تو دین کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ آج ہمیں اسلام کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ اسلام کیسا مذہب تھا، کیسا کیا تھا، یا جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا وہی ہوتا جو بنی امیہ چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہی اسلام کی صورت ہوتی جو بنی امیہ چاہتی تھی، اور امام حسین نے اپنے جد کی، اپنے نانا کی سادہ سنتوں کو زندہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ حسین کی شہادت کا جب تذکرہ کرنے کے لیے ہم آمادہ ہوں، اور وہ ایام بالخصوص جسے ایام محرم کہتے ہیں، وہ ایام جسے ایام عزاداری کہا جاتا ہے، اس عزاداری کے موقع کے اوپر ہم کو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے دینی معاملات میں استحکامیت پیدا ہو، ہمارے دینی معاملات مضبوط ہوں۔ اگر محرم آیا اور چلا گیا اور ہم جیسا کہ پہلے تھے اور ویسے کے ویسے ہی رہ گئے تو معاف کیجئے گا اور یاد رکھیے گا کہ عزاداری کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عزاداری کی روح دینداری ہے، عزاداری ہم کو دینداری سے قریب کرتی ہے۔ بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، دینداری سے، عزاداری کے ذریعے سے ہم دینداری سے قریب ہوتے ہیں، ہم کو دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دین کی روح کے ہم قریب ہوتے ہیں کہ کس اعتبار سے ہم کو عزاداری کرنی چاہیے، اور وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہم کو دین کے قریب کرے۔ آپ ایسے ذاکرین کو بلائیں، ایسے علماء کو بلائیں، اور جو بھی ذاکرین ہیں جس سے ہیں آپ ان سے مطالبہ کریں کہ ان سے بتائیں، ان سے کہیں کہ ہمارے لیے آپ ان موضوعوں کا انتخاب کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم جس کے ذریعے سے ہم دین کے قریب ہو سکیں، اور دین کے سلسلے میں جو ہمارے دلوں کے اندر جو حرارتیں سرد ہو رہی ہیں، ایسا تذکرہ حسین کیجئے، ایسا شہادت حسین کو بیان کیجئے، اور ایسی عملی تقریر کیجئے جس سے ہم عمل کے میدان میں حاضر ہوں، عمل کے میدان میں ہم ڈٹ جائیں، اور جس کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چل سکے کہ ہماری دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہمیں ذمہ داریوں کا احساس کرائیے اس منبر سے، اور علماء کو موضوع دیجئے۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کے سامنے بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں کہ اگر کسی نے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی، تو پڑھنے والے کا 1 گھنٹہ، اس مجلس میں اگر 50 آدمیوں نے شرکت کی، 50 آدمیوں نے شرکت کری ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجلس 1 گھنٹے کی ہوئی ہے۔ وہ جو 50 افراد نے، 50 مومنین نے شرکت کی، 50 گھنٹے ان مومنین کے بھی شامل ہیں۔ ہر مومن نے ایک مجلس میں اپنا 1 گھنٹہ دیا ہے، کل گھنٹوں کو ملائیے اور جمع کیجیے، 50 گھنٹے وہ، اور 1 گھنٹہ خطیب کا، 1 گھنٹہ ذاکر کا، 1 گھنٹہ عالم کا، 51 گھنٹے قوم کے آپ صرف کر رہے ہیں اور کچھ لے کے نہ جائیں۔ آپ خود بتائیے کہ اس پیغام کو یاد رکھیے کہ وہ 1 گھنٹے کی مجلس کہنے کو 1 گھنٹے کی ہوگی، لیکن دیکھا جائے تو قوم کے مومنین کے 51 گھنٹے صرف ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی مقصد حاصل نہ ہو۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دین کی ذمہ داری معلوم ہے کتنی اہم ہے، بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا کہ اتنی اہم ہے ذمہ داری دین کی، اتنی دین کی ذمہ داری اہم ہے کہ جس وقت میں مصائب سے ایک ہدایت کا گوشہ نکالنا چاہ رہا ہوں، اور ایک ایسا گوشہ کہ جس کے ذریعے سے دینی حرارت ہمارے اندر زندہ ہوگی اور زیادہ بھڑکے گی دینی آگ ہمارے اندر، جس وقت امام حسین کی شہادت کا وقت آیا، امام حسین خیمے میں تشریف لائے، تو مجھے پوری گفتگو جو بہن و بھائیوں کے درمیان ہوئی مجھے نہیں پڑھنی ہے، لیکن ایک منظر جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، علماء سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب زینب نے بھائی سے کہا، اے بھیا کوئی ترکیب ہے کہ آپ کی گردن بچ جائے، آپ کی جان بچ جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حسین کے لیے بھائی کتنا، یہاں سے صرف اس بات کو اندازہ لگائیے کہ حسین کے لیے بھائی کتنا عزیز، زینب کے لیے بھائی کتنا عزیز تھا، حسین کتنے عزیز تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور اب اس عزیز و ترین بھائی کے اوپر حسین جناب زینب کس چیز کو ترجیح دے رہی ہے، اس بات کو بھی اندازہ لگائیے گا آگے کی گفتگو میں۔ تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پہنچی کہ دیکھیے علی اکبر مارے جا چکے ہیں، عباس کی میت گھاٹ کے کنارے پڑی ہے، اس سب چیزوں سے آپ واقف ہیں، سب کچھ ہو چکا، حتیٰ کہ چشمہ بچہ بھی پشت خیمہ کے اوپر دفن کیا جا چکا، تیر ششوبہ کا نشانہ بن کر زخمی ہو کر شہید ہو کر دفن کیا جا چکا، سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد بھی زینب سلام اللہ علیہا یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا بھائی بچ جائے۔ آپ نے کہا کہ بھیا کوئی ترکیب؟ امام نے زینب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ علیہا کی مرضی کو بھاپا اور بہرحال ایک جملہ کہا کہ آپ کے درد کو بھاپا، کہا کہ ہاں بہن ایک ترکیب ہے۔ کہا وہ بہن بھیا ترکیب کیا ہے؟ کہا کہ وہ ترکیب یہ ہے کہ نانا کے دین کی گردن پیش کر دی جائے، تمہارا بھائی بچ جائے گا، یعنی باطل کی بیعت کر لی جائے، تمہارا بھائی بچ جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، روایت یہ بتلاتی ہے کہ زینب نے فوراً اپنے آپ کو بھائی کے گلے میں جو باہیں ڈالے ہوئی تھیں ان سے اپنے آپ کو جدا کیا کہ بھیا جائیے خدا حافظ۔ پھر زینب اتنا مضبوط ہو گئی ہیں اس وقت کے بعد سے کہ آپ ہی نے بھائی کو خیمے سے رخصت کیا، آپ ہی نے بھائی کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ بس آپ سمجھ گئے کہ دین کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، دینی ذمہ داریاں کتنی اہم ہے، کہ جو زینب سب کچھ لٹانے کے بعد چاہ رہی تھی کہ بھائی بچ جائے، جب دین کی بات آئی ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو بھی قربان ہوتا دیکھ لوں گی لیکن دانا کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب اتنی اہم ذمہ داری ہے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم مجلس کو، عزاداری کو اس اعتبار سے برپا کریں، اس اعتبار سے اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے تمام تر دینی معاملات مضبوط ہوں اور ہم دین کے قریب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ میری دعا ہے پروردگار ہم سب کو ایام عزا جو آنے والا ہے اس کے اصل اور حقیقی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ شہادت حسین کے صدقے میں ہم کو میرے معبود دیندار بنا دے، جو بیمار انہیں شفائے کامل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد پر عطا کر، اور نیک و صالح اولاد عطا کر۔ تجھے تیری عزت و تیری جلال کا واسطہ ہمارے کردار میں اتنی بلندی عنایت فرما کہ جب حضرت ظہور فرمائے تو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔